دیبل نے کہا اچھا مولا پھر قمیض بھی دے دیں. مولا گئے. آپ سب یہ واقعہ پڑھنے کی نیت بھی نہیں تھی، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مولا بڑھوا دیتے. دیبل انتظار کر رہے تھے اور مولا گئے اپنے حجرے سے 2 قمیض لے کر آئے. 2 قمیض لے کر آئے. دیبل نے کہا فرزند رسول 1 قمیض کافی ہے، مجھے 1 قمیض کافی ہے. بھائی 1 قمیض کا کفن بن جائے گا. امام نے کہا کہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے، تم 2 قمیض رکھو، تمہیں یہ 2 قمیض کام آئیں گی. ٹھیک ہے فرزند رسول، اگر آپ 2 قمیض دینا چاہتے ہیں 2 قمیض دیجیے. اب امام رضا ہے نیشا پور کی طرف، ایران کی طرف، اور دیبل نے جانا ہے بغداد کی طرف، عراق کی طرف. تو اب قم بھی آئے گا، رے بھی آئے گا، اور پھر عراق میں داخل ہوں گے. مولا رضا کی 2 قمیضیں، اس قدر سونا، یہ لے کے دیبل چلے. جب یہ اس قدر ہدیہ لے کے وہ چلے، کتنا قیمتی ہدیہ ہے. مولا رضا کی قمیضیں، بی بی معصومہ قم کے جھمکے اور ان کا گولبند، ایک مرثیے کے عوض کتنا بڑا ہدیہ ہے. یہ سب لے کر چلے تو لوگوں کو معلوم ہو گیا، آگے بہت خبر ہو گئی کہ بھائی مولا رضا کا شاعر بہت بڑا ہدیہ لے کر آ رہا ہے. اچھا، راستے میں کچھ ڈاکوؤں نے روک لیا دیبل کو. سنا ہوا نام تھا دیبل کا. اس زمانے میں میڈیا تو تھا نہیں کہ دیبل کو جانتے ہو شکلاً، تو نام تو سنا تھا کہ مولا رضا کا ایک شاعر ہے جو مولا کے لیے اشعار کہتا ہے، لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ وہ دیبل ہے. تو راستے میں ڈاکوؤں نے لوٹ لیا. جب روکا، ایک قافلے کو یرغمال بنا رکھا تھا. تو دیبل بھی، یہ رے کا واقعہ ہے، شہر رے کا واقعہ، یعنی ایران کا واقعہ ہے. تو اب دیبل کو بھی روک لیا اور دیبل کے سامان کی تلاشی لی. سامان کی جب تلاشی لی تو اچھا خاصا سونا برآمد ہوا اور 2 قمیض برآمد ہوئی. تو قمیض کو معمولی جانتے ہوئے چھوڑ دیا اور سونا رکھ لیا اور دیبل کے ہاتھ پیر باندھ دیے اور سب کے ساتھ قیدی بنا دیا. تو جس کاروان کے ساتھ روکا گیا تھا، اس کاروان میں سے کسی نے پہچان دیا کہ ارے یہ تو دیبل ہے. سب نے کہا ارے اچھا یہ دیبل ہے، اچھا یہ دیبل ہے. تو بات ہونے لگی کہ یہ مولا کا شاعر ہے، کیونکہ اس وقت سارے جو تھے وہ مولا کے چاہنے والے ہی تھے. اور کمال یہ تھا کہ جو پکڑنے والے تھے وہ بھی مولا کے چاہنے والے تھے، تو جو ڈاکو تھے وہ بھی مولا کے چاہنے والے تھے. انہوں نے چہرے پہ نقاب باندھا ہوا تھا. انہوں نے کہا کہ اچھا تو تم دیبل ہو. انہوں نے چہرے سے نقاب ہٹایا. انہوں نے کہا ہم بھی مولا کے چاہنے والے ہیں. تو پھر یہ بتاؤ کہ یہ کیا ہے، یہ قمیضیں کیا ہے؟ کہا یہ میں نہیں بتا رہا. کہا نہیں، یہ تو کچھ معاملہ گڑبڑ لگ رہا ہے. کیا کہنے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ مولا رضا کی قمیض ہے. تو ڈاکوؤں نے کہا کہ ٹھیک ہے، 1 قمیض ہمیں دے دو، پورے قافلے کو چھوڑ دیتے ہیں، سونا بھی واپس کر دیتے ہیں. وہ جو مولا نے کہا تھا نا کہ دیبل 2 قمیضیں رکھ لو، کام آئیں گی. مولا نے کہا تھا نا دیبل 2 قمیضیں رکھ لو، کام آئیں گی رستے میں. 1 قمیض ڈاکوؤں نے رکھ لی کہ مولا رضا کی قمیض ہے، قیدیوں کا آزاد کر دیا. اب سب کہنے لگے دیبل قمیض ہمیں دے دو، دوسرا کہے قمیض ہمیں دے دو. کسی کو سونے سے تو غرض نہیں ہے. بھائی مولا رضا کی قمیض اور سونا پڑا ہو تو کیا سمجھ چلیں گے؟ مولا رضا کی قمیض. اب سب کہہ رہے، کہا نہیں قمیض نہیں دے سکتا، سونا لینا ہے تو لے دو. وہ کسی نے بھی رضامندی کا اظہار نہیں کیا. اب جب شہر رے سے نکلے، شہر رے سے جب نکلے اور پہنچے بغداد میں، تو معلوم ہوا کہ دیبل کا گھر لوٹ لیا گیا ہے، چوری بھی ہو گئی ہے اور گھر بھی کسی نے مسمار کر دیا. جب تخمینہ لگایا گیا، ایسٹیمیٹ لگایا گیا کہ کتنا نقصان ہوا ہے،
तो 1,20,000 दिरहम का उनका नुकसान हुआ था, जो फर्निश घर उनका तबाह और बर्बाद हो गया था। अब इतनी बड़ी रकम, यानी एक घर, बीमा, सामान, पूरा सिर्फ चटियल मैदान मौजूद है। देवल ने कहा कुछ भी घर मौजूद नहीं है, बाकी नहीं है कुछ, चटियल मैदान। बड़े परेशान हुए। असहाब ने तसल्ली तो दी, दोस्तों ने तसल्ली तो दी, लेकिन इतनी बड़ी रकम से घर कौन तामीर कराए, सामान कौन डलवाए? एक मजदूर आगे आया, कहने लगा सुना है मौला रजा की कमीज है, अगर वो दे दो तो घर भी तामीर कर दूंगा, सामान भी डलवा दूंगा, और जिंदगी की जो आसाइश चाहिए वो दे देना, तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी। देवल ने कहा कि अब रहने को कोई जगह ही ना हो, साहिबान ही ना हो, सड़क पे तो ना रहेगा बंदा। देवल ने कहा कि ठीक है, कमीज तुम ले लो, मेरा घर तामीर कर दो और उसमें सामान भी डलवा दो, और जो जो मैं आसाइश कह रहा हूं वो करवा दो। कमीज उसको दी और घर बन गया देवल का। घर पे बैठे थे, सोच रहे थे कि मौला से 2 कमीजें मांगी थी, दोनों की दोनों रास्ते में इस्तेमाल हो गई, एक कैदी छुड़वाने में इस्तेमाल हो गई, तो एक घर की तामीर में लग गई, तो मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं आया, तो कफन तो मेरा क्या होगा? तो दक्कुल बाब हुआ और एक मर्तबा एक शख्स आया, कहने लगा मौला का कासिद हूं। मौला कह रहे देवल अभी जिंदगी बहुत बाकी है, कफन की फिक्र नहीं करना, कफन हम खुद ही दे देंगे। सलावत पढ़ते मोहम्मद वाले मोहम्मद।